حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوفی بزرگ تھے جنہوں نے مداریہ سلسلہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو قطب المدار کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا۔ شاہ بدیع الدین احمد قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت یکم شوال سن 242 ہجری کو ملک شام کے قدیم اور مشہور شہر حلب میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید قدوت الدین علی حلبی اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی ہاجرہ تھا۔ آپ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ والدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی تھے۔ آپ کی عمر جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد نے رسم بسم اللہ خوانی کے لیے حضرت حذیفہ مراشی شامی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ استاد محترم نے اپنا پورا حق ادا کیا، ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علوم و فنون سے آراستہ کیا، اور جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارت ہو چکی تھی۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمامی آسمانی کتابوں خصوصاً توریت، انجیل، زبور کے بھی حافظ تھے۔ آپ نے حلب ہی میں تعلیم اور علم کیمیا وغیرہ سیکھا۔ جوانی میں ہی سیر و سیاحت کے لیے چل پڑے، طویل سفر کیے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اشارے پر ہندوستان آئے، اور وہ اویسی المشرب تھے۔ وہ طریقۂ اویسیہ کو ہندو پاک میں متعارف کرانے والے یہی بزرگ تھے۔ معروف صوفی شیخ اشرف جہانگیر سمنانی شاہ زندہ مدار کے معاصر اور کئی اسفار میں ان کے ہم سفر تھے۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد علم باطن کے حصول کے لیے سفر شروع کیا، اور جذبہ شوق نے زیارت حرمین شریفین کے لیے قدم بڑھائے اور والدین سے اجازت مانگی اور عازم حرمین ہوئے۔ دوران سفر حج سن 259 ہجری میں آپ بیت المقدس گئے اور وہاں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان سے اجازت و خلافت حاصل کی، اور وہاں سے حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ حج کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے سرفراز ہوئے، اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت کے پھول پیش کیے۔ وہیں آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو آپ نے آپ کو فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق خدا کی ہدایت و رہنمائی کرو۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن حلب شام کو واپس ہوئے، اور آپ نے اپنے والدین کو بتا کر وہاں سے ہندوستان کا سفر کیا اور گجرات کے علاقہ کھمبات کے ساحل پر اترے اور دین اسلام کی اشاعت میں مشغول ہو گئے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے آپ اجمیر، کالپی، قنوج وغیرہ ہوتے ہوئے مکن پور پہنچے، اور اجمیر پہنچ کر حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری سے عقیدت و مودت کا اظہار کیا۔ اجمیر سے کالپی گئے اور وہاں بھی قبول عام خاص ہوا۔ وہاں سے قنوج میں داخل ہوئے اور خواص و عام نے استقبال کیا۔ مخدوم جہانیاں جہاں گست بخاری کے خلیفہ شیخ اخی جمشید نے بہت تکریم کی، اور شاہ مدار نے قنوج کے مضافات میں طرح اقامت ڈال دی، اور وہ قصبہ مکن پور کہلاتا ہے۔ شاہ مدار جونپور بھی گئے، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ وہاں کے معروف عالم قاضی شہاب الدین دولت آبادی علیہ رحمہ کے ساتھ ان کے تعلقات ناخوشگوار ہوئے۔ قاضی صاحب نے شاہ مدار سے مراسلت کی اور کئی اختلافی مسائل میں مباحثہ رہا۔ جب شاہ مدار کے ظاہری احوال قاضی صاحب کے سامنے تھے، ان کے منکروں میں رہے، مگر بعد میں افہام و تفہیم اور خط و کتابت کے ذریعہ اصل حقیقت معلوم ہو گئی۔ اس وقت قاضی صاحب ان کی شخصیت کے قائل ہوئے۔ اس کے بعد قاضی صاحب اور شاہ مدار کے مابین قریبی تعلقات کی ابتدا ہوئی، اور قاضی صاحب آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے متعلق بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ سمندر میں رہا کرتے تھے، جو صوفیوں کا ایک مقام ہے۔ آپ نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ ایک بار جس کپڑے کو پہنتے پھر دھونے کی غرض سے اتارتے نہ تھے، اکثر کپڑے سے چہرہ ڈھانپے رہتے تھے۔ آپ کے چہرے پر جس کی نظر پڑ جاتی تو وہ بے اختیار ہو کر آپ کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کرتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مزید لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عمر کے طویل ہونے یا کسی اور وجہ سے آپ کا سلسلہ 5 یا
6 واسطوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مل جاتا ہے، اور سلسلہ مداریہ کے بعض لوگ تو آپ کو بغیر کسی واسطے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، بعض کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں حدود شریعت سے خارج اور بے اصل ہیں۔ آپ کے خلفاء میں مشہور نام آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جن میں سے حضرت خواجہ سید ابو محمد ارغون، حضرت خواجہ سید ابو تراب فنسوری، حضرت خواجہ سید ابو الحسن طیفور، حضرت سید اجمل شاہ بہرائچی، حضرت سید صدر الدین جونپوری، حضرت میر صدر جہاں جونپوری، جان من جنتی حضرت قاضی محمود کنتوری۔ آپ کی وفات 17 جمادی الاول سن 838 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے مزار مبارک مکن پور میں مرجع خلائق ہے۔